الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مسلمان پر جو حالات، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر، کسی کی صحت خراب ہو گئی، کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کوئی کسی اور نقصان سے دوچار ہو گیا، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اجتماعی سطح پر کہ کہیں سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈوب گئے، سامان تباہ ہو گئے، گھر گر گئے، بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں اور بے وقت ہو گئی کہ وائرل پھیل گیا، لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، کہیں زلزلہ آیا، آبادیاں الٹ گئیں، فسادات ہو گئے، جان و مال کا نقصان ہو گیا. تو جب کبھی اس قسم کے حالات دنیا میں پیش آئیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو محسوس کریں. کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا منہ عضو، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو بھی کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو سارا جسم رات بھر بخار سے میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو دنیا جہان میں جہاں کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش آئے تو ہر مسلمان کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں پیش آتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم سے کچھ غلطیاں، نافرمانیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں جس کی پاداش میں ہم یہ حالات تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہم ہر غلطی پر سزا نہیں دیتے ہیں، ہم تو بہت معاف کر دیتے ہیں، بس کبھی کبھی ہم اس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ تمہیں توجہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل چکا ہے۔ ظہر کے معنی ہے غالب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، پوری دنیا شر و فساد سے پر ہو گئی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اور یہ جو فساد و بگاڑ پھیلا ہوا ہے یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو پہلی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی پاداش میں اور بدلے میں ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ ایک بزرگ جب انہوں نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہمارے حالات دیکھیے، تو انہیں الہام ہوا کہ بندے اپنے اعمال بھی تو دیکھ لے، نیچے سے جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں حالات ویسے ہی اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک دیہات کا آدمی پہلی مرتبہ وہ شہر گیا، اس نے کبھی لفٹ نہیں دیکھی تھی۔ ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک بلڈنگ میں، کافی بڑی اونچی بلڈنگ ہے اور لفٹ ہے، تو یہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا کہ یہ دروازہ کھلا، اندر چھوٹا سا کمرہ ہے، اس نے تو بڑے بڑے کمرے دیکھے تھے، اور اس میں ایک پھٹے پرانے لباس والا، بوسیدہ کپڑے والا ایک آدمی کچھ ترکاری سر پہ اٹھایا ہوا اندر گیا۔ تو یہ سوچتا رہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لفٹ نیچے اتری تو اس میں ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس سوٹ کیس ہاتھ میں بہترین کپڑے پہنا ہوا آدمی باہر نکلا۔ تو یہ دیہاتی سمجھا کہ یہ کمرہ حالات کے بدلنے کا ہے، کہ اس میں جیسے ہی ہم پرانے کپڑوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ اوپر لے جاتی ہے، پھر صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ، سوٹ بوٹ کے ساتھ آدمی کو نیچے اتار دیتی ہے۔ تو اس میں جیسے وہ آدمی اتر گیا تو یہ اس میں سوار ہو گیا۔ اب لفٹ مین اس کے اندر تھا جو آپریٹ کر رہا تھا لفٹ کو، تو اس نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا اوپر۔ تو اس نے اوپر لفٹ پہنچا دی۔ اب جب لفٹ اوپر پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ اتریے، بولے نہیں نیچے جانا ہے۔ تو اس نے ٹھیک ہے، اس نے نیچے پہنچا دیا۔ اب یہ غور سے اپنے کپڑے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اب لفٹ مین پریشان کہ ہوا کیا؟ بولے کپڑے جیسے کہ ویسے ہیں، اوپر جا کے آیا میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس لفٹ میں آدمی جیسا جائے گا اوپر ویسا ہی نیچے اترے گا۔ تو بولے نہیں، ابھی تو میں دیکھا کچھ دیر پہلے کہ ایک آدمی پرانے کپڑوں کے ساتھ اس لفٹ میں سوار ہوا اور اوپر جا کے جب نیچے آیا تو بہترین لباس میں تھا۔ تو اس نے سمجھایا کہ وہ جس کو تم نے دیکھا تھا وہ اس ایک فلیٹ کا نوکر تھا جو ترکاری پہنچانے کے لیے اوپر گیا،
اور جس کو تم نے اترتا ہوا دیکھا وہ نوکر نہیں تھا، یہ ایک فلیٹ کا مالک تھا جو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، یہ دوسرا آدمی تھا۔ تو اس لفٹ والے نے بتایا کہ تم جیسے اوپر جاؤ گے ویسے ہی نیچے اترو گے، اس اوپر جانے سے نیچے اترنے کے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، ویسے ہی حالات نیچے اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم کو پریشانی ہوتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں یہ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں بہت ساری غلطیوں کو۔ تو پہلی وجہ ہمارے حالات کے بگڑنے کی وہ ہمارے گناہ، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ دوسری چیز، یہ جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک انسانوں کو پیش آتی، تو پھر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان سے کون سا گناہ ہو گیا، اور معصوم بچہ، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بھی ان کی عمر وہ جس میں ہر انسان معصوم ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں، ویران کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے نکال کر قرآن کہتا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند درہم، صرف 20 درہم میں لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، غلام بنا دیے گئے۔ کوئی غلطی تو ان سے نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ جو حالات آ رہے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چھیڑا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، چھوٹے بچوں سے، تو کبھی ادھر اسے چھو رہے ہیں اور کبھی ادھر سے اس کو چمٹی لے رہے ہیں، اور کبھی اس کی کوئی چیز چھپا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور جتنا وہ تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، مچلتا ہے، ہمیں بھلا لگتا ہے۔ کیوں؟ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے جن بندوں سے محبت ہوتی ہے تو اللہ حالات کی چمٹیاں لیتے ہیں۔ اب یہ روتے ہیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ محبت ہے۔ اب بندہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہوں، آپ معاف فرما دیجئے، صحت دے دیجئے، حالات بدل دیجئے۔ اب بندے کا یہ رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک صحابیہ، ان کا نکاح ہوا، یہ بھی با اخلاق، اور جو صحابی تھے وہ تو صحابی تھے اور یہ صحابیہ تھی، اور ظاہر ہے کہ شوہر بھی بہت با اخلاق، اور زندگی بہت سکون اور عافیت کے ساتھ گزرتی رہی۔ کئی مہینے گزر گئے، شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت نہیں اور بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت نہیں۔ ایک دن رات میں شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی مانگا۔ اب بیوی جھٹ گئی اور جا کر اس نے پانی لایا، لیکن جب تک شوہر کی آنکھ لگ گئی، وہ بہت دیر تک پانی لے کر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد جب پھر آنکھ کھلی تو شوہر نے دیکھا کہ بیوی کو میں نے بہت پہلے کہا تھا اور
وہ سوئی نہیں اور پانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے پانی پیا، بڑی خوشی ہوئی ان صحابی کو. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خوش ہو کر کہ اتنی خدمت کرنے والی اور اتنی محبت کرنے والی بیوی، تو انہوں نے بالکل خوشی میں یہ کہا کہ تم اب کچھ بھی اگر کہو گے تو میں اس کو مان لوں گا، تمہیں کچھ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو بیوی جو تھی اس نے کہا کہ آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ضرور اس وعدے کو پورا کریں گے. انہوں نے کہا کہ بالکل، میں یہ تو کہہ رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے پکا وعدہ چاہیے. بولے بالکل پکا. تو بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے. اب شوہر حیران، اس لیے کہ وعدہ کیا تھا انہوں نے. انہوں نے پوچھا کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف کبھی ہوئی؟ بولے نہیں. اس گھر میں آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. آپ کی کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں. پھر نہیں، بس مجھے طلاق چاہیے. تو شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ جب صبح ہوگی تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب صبح کا انتظار کیا، صبح ہوئی، اب دونوں چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کے لیے. جا رہے تھے، راستے میں وہ جو صحابی تھے ان کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگتے ہی ان کے ناخن تھوڑا سا نکل گیا اور خون نکلنا شروع ہوا. تو اب جو بیوی تھی اس نے فوراً اپنے دوپٹے کو ایک طرف سے پھاڑا اور ان کے انگوٹھے کو اس نے باندھا، اور پھر یہ کہا کہ اب مجھے حضور سے مشورہ کرنا نہیں ہے، ہم واپس جائیں گے، مجھے طلاق نہیں چاہیے. اب یہ اور حیران کہ ہوا کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ان صحابیہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں بھی رہتی ہیں، اور جس دن سے میری شادی آپ سے ہوئی ہے اس دن سے آج تک میں نے کبھی آپ کو پریشان نہیں دیکھا. مجھے شک ہو گیا تھا کہ آپ مومن نہیں ہیں، ممکن ہے منافق ہوں، اس لیے زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے تو ایک مومن کے نکاح میں رہنا ہے، اس لیے جب آپ نے یہ کہا کہ کیا چاہیے تو میں نے کہا طلاق چاہیے. لیکن اب جو ٹھوکر لگی اور خون نکلنا شروع ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مومن ہیں، اس لیے اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے بولو. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا کہ تب تو پھر انتظار کرو، مصیبتیں اور پریشانیاں تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آئیں گی. تو مومن ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود، صحابی ہیں، بااخلاق ہیں، لیکن ٹھوکر لگ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، نبی ہے، معصوم ہے، اور پھر بچپن کا زمانہ ہے لیکن کنویں میں گرا دیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہے. اس لیے اللہ ہم جس سے محبت ہوتی ہے اس کے رونے کو دیکھے تو ہمیں مزہ آتا ہے، وہ دل ملا رہا ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جتنا وہ دل ملاتا ہے ہمیں اور مزہ آتا ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حالات لاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بچے کو آپ نے جو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا، اس لیے پریشان نہیں کرتے ہیں کہ یہ پریشان ہو جائے، اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ اس کو اس سے زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں.
تو ایک مومن کو جو پریشانی آتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے اچھے حالات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اس کی طرف بھیجتے ہیں. اس لیے جب کبھی ہماری نیکیوں کے باوجود ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں تو پھر ہمیں بجائے یہ سوچنے کے کہ میں کیوں پریشان ہوں، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے کچھ حالات میرے اوپر بھیج دیے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اب کیا کرتا ہوں. اب بندے کا تعلق اللہ سے اور بڑھتا ہے تو اللہ کو بھلا لگتا ہے، روتا ہے تو اللہ کو اچھا دکھائی دیتا ہے، اور پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے. تیسری وجہ حالات کے آنے کی امتحان ہوتا ہے. جیسے ایک بچے کو امتحان حال میں بٹھا دیا گیا، مزے میں گھر میں تھا، وقت کی تحدید کر دی گئی، مشکل سوالات دے دیے گئے، ذہن پہ زور ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سہولتیں کچھ نہیں، گرمی ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں اسے اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا تو پھر آگے اس کے لیے اس بنیاد پر راستے کھل جائیں گے. ٹھیک ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، باوجود نیک ہونے کے، باوجود اچھے ہونے کے، باوجود ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے، اللہ ان سے امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، جو ان کی حیثیت ہے، وہ اللہ کے پاس اتنی اونچی ہے کہ کل قیامت میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو امام الناس بنا دیا. آج دنیا میں جتنی مذہبی قومیں ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور بڑا نہ مانتی ہو. مسلمان ہیں تو حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا کہتے ہیں، اور اپنے دین کو دین ابراہیمی کہتے ہیں. جو درود پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے، اور قربانی کرتے ہیں تو یہ سنت ابیکم ابراہیم کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو مسلمان اپنے کو ملت ابراہیمی کا ماننے والا کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. دنیا میں جتنی مذہبی قومیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتی ہے. اللہ اتنا اونچا مقام دینا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے امتحان لیا، آگ میں ڈال دیا گیا. اور آگ میں جو ڈالا گیا ایسے ہی نہیں، کپڑے نکال کر ننگے آگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر بے آب و گیا میدان میں اپنے معصوم اکلوتے بیٹے اور اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا. چھوڑ دیا، اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر بچہ جب چلنے پھرنے کے بلغ معه السعي، جب اس عمر کو پہنچا جب آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، سہارا بنتا ہے کسی کا، اب اس وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اب انعامات کی بارش برساتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی. انبیاء کو، نبیوں کو جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، عام انسانوں کو اتنی پریشانیوں اور امتحانات اور ابتلاءات سے گزارا نہیں جاتا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج تک ہم میں سے کسی کو کسی نے جادوگر نہیں کہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، منہ پر کہا. ہم میں سے کسی کو آج تک کسی نے پاگل، دیوانہ، مجنون نہیں کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا کہ تم پاگل. ہم میں سے کسی
وہ بھی آج تک کسی کی زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمارے منہ پر تھوک دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ حضور کے چہرے پر تھوک دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف کو خود ہی یاد فرمایا جب حضرت فاطمہ نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پیش آئی، تو حضور نے طائف کے واقعے کو یاد کیا تھا، اور تو حضور نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں، مصائب اور پریشانیاں نبیوں کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبیوں سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کو اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اور جو ان سے جتنے قریب، پھر ان کے بعد جو ہیں وہ ان کو ان کے ایمان کے، اعمال کے اور تقوی کے لیول کے اعتبار سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے یہ جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایک نمازی کو آ رہی ہے، ایک پرہیزگار کو آ رہی ہے، ایک متقی کو آ رہی ہے، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر یہ امتحان ہے، اور یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ پھر نوازنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور جب بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارشیں اس کے اوپر برسا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ابھی تو تم پس کر دیے گئے ہو، حالات میں مبتلا ہو، لیکن اگر تم ایمان والے رہو گے تو سربلندی تمہیں حاصل ہوگی، بلندیاں تمہیں ملیں گی، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم جم جاؤ اعمال پر۔ اردو میں صبر کا جو مفہوم ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ہمارے پاس صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پیش آئی اور اس نے برداشت کر لیا، لیکن عربی میں صبر کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے۔ عربی میں صبر کہتے ہیں جم جانے کو۔ ایک آدمی نیکیوں پر جم گیا تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں، ایک آدمی پریشانیوں میں بھی اپنے ایمان پر جمع ہوا ہے تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور ہر نیک کام کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے تو پھر آپ کو اس وقت تکلیف ہوگی اٹھنے میں، اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ آپ کو نیند چھوڑنی پڑے گی اور اپنے آرام کو چھوڑنے پر آپ کو صبر کرنا ہے، جمنا ہے آپ کو، اس کے بعد کہیں آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ تو نماز کے لیے آدمی کو صبر کی ضرورت ہے، روزے کے لیے آدمی کو صبر کی ضرورت ہے، اور حج کے لیے آدمی کو صبر کی ضرورت ہے، نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اللہ کے حکموں پر جمنے کا تہیہ کرتا ہے تب گناہوں سے بچ پاتا ہے۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے کرنے پر جم جاؤ، گناہوں سے بچنے پر اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اور پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈر کی زندگی اگر اپنی بنا لو، تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ جتنے قید ہیں، مکر و فریب ہیں، سازشیں ہیں اقوام عالم کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، مسلمانوں کے لیے جتنے حالات اور پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اللہ نے اس کو قید کہا کہ یہ جو چال لوگ چل رہے ہیں، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، مگر تمہارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، صبر اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں ان دو صفات کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے،
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سبحان الملك الاعلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، اے اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بندگی کا سلیقہ نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، اے اللہ جب ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں سوائے شرمندگی کے کسی اور چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ جیسی عبادتیں کرنی چاہیے ہمارا دامن خالی، اے اللہ جیسی کچھ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اے اللہ خالی دامن ہے، تہی دامن ہے۔ اے اللہ پچھلی زندگی پر عفو کرم اے اللہ کرم کا قلم پھیر دیجئے، عفو کا قلم پھیر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہ تو معافی کے مستحق ہیں ہی، اللہ آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ وہ بھی اللہ استغفار کے قابل ہیں۔ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے ہم ایک مرتبہ بھی تو آپ کی نہیں کر سکے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ انہی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اسی غفلت والے ذکر کو ذریعہ بنا کر اللہ مغفرت سے نواز دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہر عمل میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی۔ اللہ چھوٹا بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کے کسی عمل میں بھی تو طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے تو ہلکا سا، اٹھاتا بھی ہے تو ادھر سا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ نے اللہ جن صحابہ کو ایمان کامل عطا فرمایا تھا، یقین صادق نصیب فرمایا تھا، اے اللہ جن کا ایمان پختہ آپ نے بنایا تھا، اے اللہ ان کے اعمال بھی پختہ تھے، لیکن اے اللہ ہم کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور، اے اللہ اعمال بھی کمزور، ہر پہلو سے کمزور ہیں۔ اے اللہ آپ قوی ہیں، توانا، اے اللہ طاقتور ہیں، اے اللہ آپ کمزوروں کو طاقت دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان ناقص کو، اے اللہ اس کمزور ایمان کو اے اللہ طاقتور ایمان میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنا سچا یقین ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر اسی اے اللہ تذبذب کے ساتھ، اسی شک و ارتیاب کے ساتھ، اے اللہ اسی ضعف ایمان کے ساتھ اگر اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اے اللہ ہماری تو کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اے اللہ نہیں چاہتے ہیں اس کمزور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے صحابہ کو بہترین ایمان عطا فرمایا تھا اور آپ نے خود ہی حکم دیا ہے آمنو کما آمن الناس، اللہ ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، اے اللہ ویسا ایمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ایمان بنا دیجئے، اے اللہ ایمان کو پختہ فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کامل کے ساتھ اے اللہ اچھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں بہت سے اپنے بندوں کو اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ انہیں تلاوت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، اے اللہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لذت محسوس کرتے ہیں، اے اللہ گناہوں سے بچتے ہوئے انہیں مزہ آتا ہے، اے اللہ نیکیوں کے کرتے ہوئے ان کا دل لگتا ہے،
لیکن اے اللہ وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، تلاوت کرتے ہیں اے اللہ بے دلی کے ساتھ، ذکر کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، اے اللہ نماز پڑھتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، اے اللہ ایک عمل میں بھی تو پختگی نہیں ہے، اے اللہ بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر، اے اللہ پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلا دیا، اور آپ کے نبی نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ آپ کی شان یہی ہے، اے اللہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، اے اللہ ہمیں یقین ہے آپ ضرور ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے، اے اللہ ضرور ہمارے ان پیالوں میں آپ ڈال دیں گے، اے اللہ ڈال دیجئے، ایمان ڈال دیجئے، اے اللہ اچھے جذبے ڈال دیجئے، اے اللہ اچھی نیتیں ڈال دیجئے، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق ڈال دیجئے، اے اللہ جو بچی کچھ زندگی ہے اے اللہ سنبھال کر گزارنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ سنبھلنا مشکل ہے، اے اللہ نفس کے تقاضے اے اللہ ہمیں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اے اللہ شیطان کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہمارے قدم اے اللہ ڈگمگا جاتے ہیں، اے اللہ استقامت سے ہم ہٹ پڑتے ہیں، اے اللہ غلط ماحول ہمیں کھینچ کر گھسیٹ کر اے اللہ جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے، اے اللہ آپ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اے اللہ نیکیوں کی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ اعمال کی توفیق کی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ ہمیں جو بڑے ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ جو چھوٹے ہیں اپنے بڑوں کی قدر کی انہیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ محبتوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ نصیب فرما، اے اللہ اعمال کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنا آسان فرما، اے اللہ جن نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے اے اللہ اس لیے دشوار ہے کہ نفس شیطان کے تقاضے اور نفس کی سستی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ فضل فرما دیں گے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، اے اللہ فضل فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ غلط ماحول ہمیں گناہوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے، نہ آنکھیں اللہ حفاظت کر ہم ان کی حفاظت کر پاتے ہیں، نہ زبان کی حفاظت صحیح ہو پاتی ہے، اے اللہ آپ کی مدد درکار ہے، اے اللہ مدد فرمائیے، اے اللہ زبان پر لگام لگا دیجیے، آنکھوں پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت دے دیجیے، اے اللہ اچھے جذبوں کے توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے اے اللہ پتہ نہیں اے اللہ ایسے انسانوں کو آپ نے نیک توفیق عطا فرمائی جن کو دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اے اللہ وہ لوگ جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگ رہے تھے آپ نے زبردستی انہیں توفیق نصیب فرمائی، اے اللہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تو مکہ سے بھاگ گئے تھے کہ مجھے نبی سے نہیں ملنا ہے، آپ نے سمندر سے ان کو واپس بھجوایا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم تو بھاگنے والوں میں نہیں، ہم تو آپ کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایمان ہمیں مل جائے، اے اللہ دے دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے جب تک آپ ہمیں پاک صاف نہ فرما دیں، اے اللہ توبہ کی توفیق نہ دے دیں، اے اللہ گناہوں کے ساتھ اے اللہ گناہوں کے دلدل کے ساتھ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ اگر قبر میں پہنچ جائیں گے اے اللہ ہمارے لیے اس عذاب کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اے اللہ ہم تو دنیا کی معمولی سی گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اے اللہ تھوڑی سی تکلیف ہمارے سکون کو غارت کر دیتی ہے، اے اللہ بے چین ہو جاتے ہیں، اے اللہ جہنم کے انگاروں کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں، اے اللہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اے اللہ اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے نیند سے اٹھ جاتے ہیں، اے اللہ اسی لیے اے اللہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ آپ فضل فرما کر بہانہ بنا کر اے اللہ انہی اعمال کے توفیل اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر پچھلی زندگی کے مقابلے میں آئندہ زندگی کو بہتر بنا دیجیے، اے اللہ ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا دیجیے، اے اللہ ہر آنے والے عمل کو پچھلے عمل سے اے اللہ خوبصورت بنا دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ اس دنیا میں آپ کے جو نیک بندے گزرے ہیں موجود ہیں اے اللہ آئندہ آئیں گے، اے اللہ وہ جو دعائیں کرتے ہیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ دار بنا دیجیے، اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو حالات ہیں انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر اے اللہ آپ فضل فرما کر ایمان والوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے، اے اللہ خاص اپنی رحمتیں اور کرم نازل فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اس کے بعد اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔